اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں انتہائی مختصر سا پیغام لے کر کے عزائے امام حسین علیہ السلام کے تعلق سے۔ تو اس میں مجھے صرف 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں کہنی ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین کی مجلس کے سلسلے میں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ آج کل خواتین کی مجالس کو، لیڈیز کی مجالس کو اتنا طویل کر دیا گیا ہے کہ اس میں جو ہیں وہ عورتیں کہ جو بیمار ہیں، یا وہ عورتیں جو بزرگ ہیں، یا وہ عورتیں جو جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جن کو اپنے بچوں کی نگہداشت کرنی ہے، ان کے لیے ان مجلسوں میں شرکت کرنا بے حد تکلیف دہ اور مشکل ہو گیا ہے۔ تو کیوں ہم ایسا کیا نہیں کر سکتے؟ جس طرح میں نے پچھلی بار یہ کہا تھا کہ کثرت سے اہمیت میں کمی ہوتی ہے، اسی طرح سے طوالت سے بھی اہمیت میں کمی ہو جاتی ہے کہ آپ اتنا طویل کر دیں کہ آدمی یہ مان کے چلے کہ ارے ابھی تو یہ شروع ہوا ہوگا، ابھی تو وہ شروع ہوا ہوگا۔ اب یہ مجالس کا طریقہ ہو گیا ہے کہ 2-4 پہلے دعائیں ہوتی ہیں، پھر تلاوتیں ہوتی ہیں، پھر سوز و سلام ہوتا ہے، پھر مجلس ہوتی ہے، پھر ماتم ہوتا ہے، اور یہ پورا پروگرام تقریباً 3 گھنٹے کا ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے اس پورے پروگرام کو، کیونکہ ہمیں پرسہ دینا ہے، ہمیں زندگی بھر جو ہے وہ عزاداری کرنی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا عزاداری جزو زندگی ہے، تو ایسا کیا جائے تاکہ اس کو وہ جزو زندگی بنا رہے اور کسی طرح کی اہمیت میں کمی کا سبب نہ بن جائے ہماری عزاداری۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو 1 گھنٹے میں سمیٹیں تاکہ یہ پروگرام سب کے لیے، سب لوگ اس میں شرکت آسانی سے کر سکیں؟ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ہی ادب و احترام سے، ذاکراؤں کی خدمت میں بھی ادب و احترام سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو تھوڑا سا اردو جان لیتا ہے وہ ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے، خاص طور پر خواتین کی صفوں میں، اور جو ہے وہ ایسی نامانوس روایتیں پڑھی جا رہی ہیں، ایسی بہت سی روایتیں پڑھی جا رہی ہیں جو انتہائی نامناسب ہیں۔ جذبات کو بالکل آسمان پہ پہنچا دیا جاتا ہے، جذبات سے کھیلا جاتا ہے، جذباتی باتیں کی جاتی ہیں، اور سنی سنائی باتوں سے، اور یا تو جو ہے وہ واٹس ایپ کے اوپر، اور یا تو یوٹیوب سے جو ہے وہ کوئی بات اٹھائی اور اسی کو انہوں نے پڑھ دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ سیاق و سباق کیا ہے، تھوڑا سا عربی زبان، تھوڑا سا فارسی جاننا، پڑھنا، خاص طور پہ تفسیر قرآن پڑھنا۔ ارے بھائی جب تک مطالعے کی عادت نہیں ہوگی، آپ بتائیے سنی سنائی مجلسیں کس ذاکر نے کس اعتبار سے کہا تھا، آپ نے وہی باتیں کس سیاق و سباق میں کہہ دیں؟ تو کچھ تو کوالیفیکیشن ہونا چاہیے۔ آپ بتائیے جب مصلی پر پیش نماز کے لیے اتنی سخت جو ہے وہ کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ وہ وہاں پر جائے، تو ممبر جہاں سے افکار سے کھیلا جا سکتا ہے، کیا وہاں پہ بس معمولی سی ذرا سی صلاحیت ہوئی اردو کے چند الفاظ بولنے آ گئے اور وہ پڑھنے لگے؟ تو بہت سی ذاکرائیں ہیں، بہت ہی علمی مجلسیں پڑھ رہی ہیں، طیبہ خانوم ہیں، اور بہت سے نام میرے ذہن میں ہیں کہ جو اتنی اچھی مجلسیں پڑھتی ہیں کہ بڑے بڑے ذاکرین نے ان کو مینشن کیا اور کہا ہے کہ یہ اتنی اچھی مجلسیں پڑھتی ہیں۔ تو میری دستبستہ گزارش ہے اپنی بہنوں سے کہ کچھ کوالیفیکیشن ضرور ہونا چاہیے، کچھ آپ پڑھنے کی عادتیں ڈالیے، اور ایسی نامانوس روایتیں۔ اور میں سامعین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت آسان بات ہے کہ آپ ان سے یہ پوچھ لیجئے کہ یہ روایت آپ نے کہاں سے پڑھی ہے، کس جگہ سے پڑھی ہے، انٹرنیٹ سے پڑھی ہے یا کسی سورس سے پڑھی ہے؟ بس میں جلدی کہہ رہا ہوں، اور آخری بات اور کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ایک ہمارے یہاں، اب اس میں مرد اور عورت کی کوئی تفریق نہیں، ہر جگہ ہمارے جو ہیں وہ ذاکرین کا ایک شیوا یہ بھی ہو گیا ہے۔ میں کوئی کنٹروورشل بات نہیں کہنا چاہتا، وہ بات جس پہ قوم کا اتفاق ہے کہ انبیاء اولو العزم کی اپنے ممبروں سے توہین کرتے ہیں اور ان کو ان کے مرتبے سے گھٹاتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے ایک کلپ تھی کہ جس میں ایک جملہ ایک ذاکر نے پڑھا تھا کہ سارے انبیاء عباس کے در کے فقیر ہیں۔ آپ سوچئے کہ یہ صرف انبیاء کی توہین نہیں ہے بلکہ مولا عباس کی بھی توہین ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ مولا نے خود کیا امیر المومنین نے نہیں فرمایا کہ میرے بارے میں 2 لوگ ہلاک ہوئے، ایک وہ جس نے مجھ کو میرے مرتبے سے گھٹایا، ایک وہ جس نے مجھ کو میرے مرتبے سے بڑھایا؟ تو جو مرتبے سے بڑھاتا ہے وہ بھی دشمن علی ہے، جو مرتبے سے گھٹاتا ہے وہ بھی دشمن علی ہے۔ اسی طریقے سے ہم آل محمد کے سلسلے میں، شہدائے کربلا کے سلسلے میں بہترین گفتگو کریں، لیکن کہیں سے کوئی ایسا نہ ہو کہ اس میں جو ہے وہ انبیاء کی قدر و منزلت کو گھٹائیں۔ آپ سوچئے وہ کون؟ وہ انبیاء اولو العزم وہ ہیں کہ جن کی عصمت کی گواہی قرآن نے دی ہے، جن کی ماؤں کی عصمت کی گواہی، حضرت عیسیٰ کی ماں کی عصمت کی اور طہارت کی گواہی قرآن نے دی۔ حضرت موسیٰ کا تذکرہ دیکھیے، حضرت نوح کا تذکرہ دیکھیے، اور اس کے بعد اس جملے پہ نظر کیجئے۔ یہ جملہ بولنے والا انبیاء کا بھی دشمن ہے اور حضرت عباس کا بھی دشمن معلوم ہوتا ہے، کیونکہ حضرت عباس کا جو مرتبہ ہے الحمدللہ ہمیں ائمہ معصومین نے بتا دیا ہے، امیر المومنین نے بتا دیا، امام حسین نے بتا دیا ہے، اور دیگر ائمہ نے
نے بتا دیا ہے. تو کیا اب ہمارے لیے یہی جو ہے وہ مواد رہ گیا ہے کہ ہم حضرت عباس کی فضیلت اس طرح سے ثابت کریں؟ بس للہ انبیاء اولو العزم کوئی ایسا جملہ نہ پڑھیے اپنی مجلسوں میں جس سے انبیاء اولو العزم کی توہین ہوتی ہو یا ان کی قدر و منزلت گھٹتی ہو. میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.